السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت فکر دینے آیا ہوں کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اگر غلبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام محمد کریم کے فرما بردار بن جاؤ، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری عزتیں اللہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ ناظرین، میں چند منٹ کی گفتگو کروں گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے، خواتین و حضرات، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو خود بھی بار بار سنیں، بچوں کو سنائیں، گھر میں سب کو سنائیں، اور آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ پروگرام ہیں، واٹس ایپ نمبرز ہیں، فیس بک ہے، تو وہاں پر میرے پروگرام کو شیئر کریں، پوری دنیا کے ہر گھر تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، جو بھی میرے پروگرام کو آگے شیئر کرے گا اور جتنے بہن بھائی اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت اور مہربانی سے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں وہ صدقہ جاریہ لکھ دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ناظرین کرام، میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اللہ ذوالجلال نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کو کہتے ہیں توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، اور ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ آخری نبی ہے، وہ جو لے کر آئے ہیں وہی دین ہے، اس پر ہم نے چلنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات مضبوط ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ ذوالجلال نے توحید جیسی نعمت عطا فرما دی ہے اور سنت جیسی، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہتا ہے کوئی تیاری خاص نہیں، بس میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہر وہ کام کرے گا جو اللہ پسند کرتے ہیں، اور ہر اس کام سے رک جائے گا جو اللہ پسند نہیں فرماتے، اور جو کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ہر وہ کام وہ کرے گا جس کو رسول اللہ پسند فرماتے ہیں، اور ہر اس کام سے وہ رک جائے گا جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفرت ہے۔ سامعین کرام، بدبختی اور بد نصیبی یہ ہے کہ آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد پھر غافل ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے، مظلوم ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے ان کی کہیں پر عزت ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا میں مسلمان کا مقام ہی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین کرام،
دوسرے ممالک کے حالات کو میں زیادہ نہیں، اپنے ملک کے پاکستان کے حالات کو جانتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں حنبلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں مالکی ہوں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی کہلانے سے آپ مسلمان بنتے ہیں، یہ چار امام جب نہیں تھے ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ انہوں نے رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت نہ امام ابو حنیفہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام شافعی تھے رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام احمد بن حنبل تھے رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام مالک تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان اماموں کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں جاگو بیدارو، میرا آپ سے سوال ہے، جب یہ امام نہیں تھے ان سے پہلے جو مسلمان تھے، ان مسلمانوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ رسول اللہ سے براہ راست اگر دین لیا ہے تو صحابہ کرام نے لیا ہے، صحابہ کرام سے براہ راست اگر دین لیا ہے تو تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے اور ائمہ دین نے ان کو جمع کر کے حدیث کی کتابی شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کی تفسیر ہمارے سامنے ہے، احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان کی بھی پھر آگے جو یعنی تفسیر ہے حدیث کی، ان کی وضاحت وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، پھر آج ہم کیوں اتنے مظلوم ہیں؟ کیونکہ ہم فرقہ پرستی میں آگے نکل گئے۔ جو کہتا ہے میں حنفی ہوں وہ مالکیوں سے، شافیوں سے، حنبلیوں سے نفرت کرتا ہے، جو مالکی ہے وہ دوسری تیسروں سے۔ اور میرے بھائیو، ہیں آپ سب مسلمان، سب وہ کہتے ہیں جناب یہ چار ہیں، چار فقیہ ہیں اور چار مذہب ہیں، چار مسلک ہیں، چار امام ہیں۔ بھئی یہ چار کیوں ہوئے؟ جب کلمہ ان کا ایک ہے تو یہ چار کیوں ہوئے؟ میرے بھائیو، آپ مثال لیں سعودی عرب کو، سب سے دنیا کا پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، ایک ہی مصلی ہے۔ پہلے چار مصلی تھے، لیکن اللہ ذوالجلال ان کی قبروں پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے چار مصلوں کو ختم کر کے ایک ہی مصلی، انہوں نے کہا سب ہم مسلمان ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں مسجد نبوی میں جائیں، ایک ہی مصلی ہے، سب مسلمان پوری دنیا کے یہاں جمع ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ہم پاکستان میں یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں میرے بھائیو، کر سکتے ہیں۔ تب یہ کام ہوگا جب ہم اللہ کے لیے اور اس کے پیغمبر کے لیے ہم خالص ہو جائیں گے۔ ذاتی مفادات کو نکالیں، دین سکھانے کے لیے محنت کریں۔ اور میرے بھائیوں، اس مسئلے کے لیے پوری پاکستان کے خواتین و حضرات متحد ہو جائیں اور ایک ہی نظریے پر، ایک ہی عقیدے پر۔ ہمارا دین اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ عبادت کا کوئی طریقہ ہو، قرآن کی آیت مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اور ایسا عمل جس پر نہ قرآن کی آیت ملے نہ رسول اللہ کا فرمان ملے، وہ عمل باطل ہے۔ ہم سب اس کو چھوڑنے پر جمع ہو جائیں، جہاں پر قرآن آ جائے اور حدیث آ جائے اس پر ہم عمل کرنے کے لیے جمع ہو جائے۔ انشاءاللہ پورا پاکستان بھی متحد ہو جائے گا، ایک ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے مسلمان بھی اسی بات پر ایک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مکہ ہمارا ایک، پوری دنیا کے مسلمان جتنے بھی اماموں کے ان کی فقہ پر چلنے والے جتنے بھی ہیں، ایک ہی ہے بیت اللہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی، ایک ہی ہمارے پاس قرآن، ہمارا نبی محمد بھی ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد
مسجد نبوی وہ بھی ایک ہی ہے، اور مسجد قباء 2 رکعت نماز پڑھے عمرے کا ثواب، وہ مسجد جو اللہ کے رسول نے مدینہ میں پہلے بنائی وہ ایک ہی ہے، مسجد قباء۔ میرے بھائیو، جب یہ جو ہمارے مقدس مقامات ہیں یہ ہم سب کے ایک ہیں، جب ہمارا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا خلیفہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا خلیفہ سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہم مہاجرین اور انصار صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی جو ہے وہاں تک سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عادل ہیں، ضابط ہیں، جنتی ہیں، اور رسول اللہ کے وفادار ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کیوں ایک نہیں ہیں؟ ہم کیوں شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتے قرآن اور حدیث کو اپنے گھروں میں نافذ کر کے؟ میرے بھائیو، چند گزارشات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ پاکستانیوں، پاکستانی بنے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس پر ہم نے یہ خطہ اللہ ذوالجلال سے لیا ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا نظام، اس کے حبیب کا نظام ہم نے قائم نہ کیا، کل اللہ ذوالجلال کے ہاں ہم مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، میرے بندے تو پاکستانی ہے؟ جی اللہ میں پاکستانی ہوں، میں نے تمہیں پاکستان جیسا عظیم ملک دیا، تو نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی بات کی؟ تو نے اپنے گھر پر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بہنوں، اپنے والدین، اپنے گھر والوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ان پر نافذ کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے منہ جا کر؟ میرے بھائیوں، پوری امت مسلمہ سے میری اپیل ہے، اپنے سینے کے ساتھ قرآن اور حدیث کو لگائیں، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سکھائیں، سارے مسلمان ایک ہو جائیں قرآن پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ غور کریں، جتنے ائمہ دین ہیں ان کی زندگی پر غور کریں۔ میں ایک ایک کر کے سب کا نام لیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اور فرمانے لگے کہ اگر قرآن اور حدیث کے علاوہ میری کوئی ایسی بات جو قرآن حدیث میں نہ ہو، مخالف ہو، میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن اور حدیث کو ماننا وہی دین ہے۔ آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں، ان کے جو شاگرد ہیں ابو محمد اور ظفر، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے قول، ان کے عمل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مخالف ہیں۔ مخالف کیوں ہیں؟ وہ مقلد کیوں نہیں تھے؟ بات ہے جس کے پاس حدیث آ جائے، دلیل آ جائے، وہ جو دلیل آ گئی ہے قرآن حدیث سے، وہی مذہب ہے سب کا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے، مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہے ہیں اور اشارہ کر کے فرماتے ہیں پوری دنیا میں صرف یہی قبر والا ہے، اور اشارہ کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف۔ پوری دنیا میں یہی قبر والا ہے جس کی ہر بات بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی شخصیت نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے ہم اس کی بات کو مانیں۔ یہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا بھی یہی ہے کہ جب حدیث رسول اللہ آ جائے وہی ہمارا دین ہے۔ اگر ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل، ہماری بات قرآن کے خلاف ہو جائے، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو جائے، تو اس کو چھوڑ دینا، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنا۔ میرے بھائیو، کون ہے جو اماموں کا احترام نہیں کرتا؟ غور تو کریں، کون ہے جو اماموں کی عزت نہیں کرتا؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو اماموں کا بے ادب ہو اور وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہو۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ اماموں کی، ان کا احترام کرے گا، ان کی عزت کرے گا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی حدیث رسول اللہ پر محنت کرنے کے لیے وقف کی ہیں،
کون ہے جو ان کا مخالف ہے؟ کون ہے جو ان کا احترام نہیں کرتا؟ لیکن جہاں پر کوئی آدمی یہ کہہ دے ایک طرف رسول اللہ ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ جو بندہ یہ بات کہہ دے ایک طرف والدین ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، باغات ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہ محبوب ہے انتظار کرو، پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان جو بھی ہے ان کا یہ عزم ہے، ان کی دعوت ہے، ایک طرف قرآن کی آیت آ جائے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آ جائے، پوری دنیا کے جتنے بھی عظیم سے عظیم لوگ ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم کسی کی تنقیص نہیں کرتے، لیکن جو رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کے مخالف ہے ہم ان کو کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارا دین، ہمارے لیے شریعت اللہ کا قرآن ہے اور نبی کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں کسی امام کو اختلاف نہیں ہے تو ماننے والوں تمہیں کیا اختلاف ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے اندر بے شمار مسائل موجود ہیں۔ جو صحابہ کی زندگی کو اور علوم حدیث اور حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ صحابہ کرام کسی مسئلے پر ان کا اختلاف ہو جاتا تو وہ فرماتے تھے بھئی بات یہیں روک دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا معاملہ پیش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں گے اس پر ہم جمع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ کے جسم مبارک سے روح نکل کر اللہ کے پاس چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو آپ غور کریں، آپ غور کریں، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، روح جسم سے چلی گئی، حضرت عمر کو خبر ہوئی، فرمایا جو کہے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں تلوار سے اس کا سر اڑا دوں۔ غصے میں آ گئے، صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ اور آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول تو فوت ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہائے ہائے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا، جو تم میں سے عبادت کرتا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فإن محمدا قد مات، سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور جو فوت ہو جائے اس کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت اس کی ہوتی ہے جو عرش والا مالک ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض الرحمن علی العرش استوی، جس کو نہ مشکل آئے، جس کو نہ نیند آئے، جس کو نہ اونگ آئے، جو ہمیش زندہ رہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عبادت کرتا ہے تم سے اللہ کی وہ کرتا رہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب یہ خطبہ منبر پر تشریف فرما ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہی خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ سے بھی برداشت نہ ہوا، لیکن جہاں پر ابو بکر صدیق کا خطبہ سنا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کرتا رہے، کرتا رہے، اللہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اس کو نہ موت آئے گی نہ اونگ آئے گی۔
میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں اختلافات ہو جاتے تھے، لیکن جب کوئی صحابی قرآن کی آیت پڑھتا اور رسول اللہ کا فرمان پڑھتا، سب اس پر جمع ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کو چھوڑ دینا، اپنی بات پر ضد نہ کرنا، رسول اللہ کی حدیث کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اللہ کے قرآن کے سامنے قرآن کو عزت دے کر اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یہ آپ کے لیے عزت ہے۔ جس بندے سے کوئی مسئلے میں بات ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان اس کے مخالف میں نے بات کی ہے، وہ فوراً کہہ دیتا ہے بھائی جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اس پر عمل کرو، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں بھی قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات کہنے سے اس کا مقام مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ میری ساری زندگی قرآن پر اور تیرے نبی کی حدیث پر گزرے، اللہ میں صرف تیری ہی بات کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کی بات نہیں کرتا، اللہ تو میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ میں تیرے دین کے لیے جو کام کرنا چاہتا ہوں میری مدد فرما، اللہ اس کے لیے جو پریشانی ہے، مشکلات ہیں، اللہ ان کو ختم کر دے، اللہ تو میرا مددگار بن جا۔ میں تیرے دین کے لیے جو ادارہ بنانا چاہتا ہوں، مسجد بنانا چاہتا ہوں، اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتا ہوں، اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ اپنے حکم سے، اپنے امر سے ساری رکاوٹیں ختم کر دیں۔ اللہ میں پاکستان میں جا کر اسلام آباد میں جتنے اسلام آباد میں رہنے والے ہیں، راول پنڈی میں رہنے والے ہیں، جتنے پاکستانی ہیں، سب کو ایک ہی مسلح پر، ایک ہی امامت پر، سب کو قرآن و حدیث پر جمع کر کے تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، اگر میری نیت تیرے لیے ہے کہ میں تیرا خاص بندہ ہوں، اللہ میں دعا کرتا ہوں میری مشکلات کو ختم کر کے مجھے جلد اسلام آباد میں پہنچا، اور میں تیرے بندوں کو تیری خالص توحید سناؤں، تیرے بندوں کے اندر جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، اللہ ان کو کھرج کھرج کر نکال دوں، اللہ سب کو لا الہ الا اللہ کے لوا کے نیچے جمع کروں۔ اللہ میری مدد کرنا، اور جس کی مدد کرنے پر تیری ذات آ جائے اللہ وہ دنیا میں غالب ہوتا ہے، کیونکہ وہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اللہ میری جان، اللہ میرا مال، اللہ میرا اہل، سب کچھ تیرے دین کے غلبے کے لیے قربان ہے۔ اللہ مجھے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے قبول فرما، میری اولاد کو اور میرے اہل کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے سننے والے تمام ناظرین کو اللہ غلبہ دین کے لیے قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے تمام شہروں سے، عرب کے تمام ملکوں سے، یورپ کے تمام ملکوں سے جو بھی خواتین و حضرات اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ہم مل کر مسجد بھی بہت بڑی عظیم الشان، جتنا عظیم نام ہے اتنی عظیم ہم نے مسجد بنانی ہے، اس کا نام ہوگا جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک بہت بڑا ادارہ ہم نے قائم کرنا ہے جس میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم جمع کر دینی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے تعلیم بالغان مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے دعوت اور تبلیغ کا منظم انداز سے ہم نے کام کرنا ہے، اور اس ادارے کا نام میں نے رکھنا ہے محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ میں نے، میرے ماں باپ اللہ ان کے درجات بلند کریں، میرے والد صاحب اللہ کے پاس ہیں، ان کی نیت تھی، ان کا اسم گرامی شیخ الحدیث مولانا عبداللطیف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا اللہ پوچھیں گے عبداللطیف کیا کر کے آیا ہے، تو فرماتے تھے میں اللہ کو کہوں گا کہ میں نے اپنی اولاد کو صرف دین جو ہے دین سکھا کر آیا ہوں، دین کی تعلیم دے کر آیا ہوں، میری اولاد تیرے دین کی خدمت کرتی رہے، اور میں نے یہ عزم کیا ہے جتنی میری زندگی ہے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے
اور قرآن اور حدیث کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کی ہے، اور کروں گا انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے۔ میری والدہ حیات ہے ماشاءاللہ، عالمہ ہے، دعا کریں اللہ ذوالجلال ان کو صحت والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ بھی عالمہ ہے ماشاءاللہ، لیل و نہار عبادت میں، تہجد میں اور قرآن پڑھنے میں گزارتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ میری والدہ میرے اوپر راضی رہے۔ ماں اور باپ جنت کے 2 دروازے ہیں، آپ سے گزارش ہے ان کو کبھی ناراض نہ کرنا، ان سے کبھی بد دعا نہ لینا، ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کر دینا، ان کو عزت دینا۔ ان کی دعائیں آپ کے لیے، جس کے ماں باپ حیات ہیں، ان سے بڑا ولی آپ کے لیے نہیں ہے، مستجاب الدعوات کوئی نہیں ہے۔ تو میری والدہ وہ بھی عالمہ ہے، میرے والد صاحب وہ بھی شیخ الحدیث تھے۔ تو میں نے سوچا میں نے ادارہ بنانا ہے۔ کبھی ذہن میں آئے کہ جو مردوں کا ادارہ ہوگا اس کا نام اپنے والد گرامی شیخ الحدیث مولانا عبداللطیف صاحب کے نام پر رکھوں، جو خواتین کا میرا ادارہ ہوگا میں والدہ کے نام پر رکھوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے تو یہ چھوٹا سا ادارہ بنانا ہے، جب میری نیت خالص ہوگی یہ ادارہ پوری دنیا میں دعوت کا کام کرے گا۔ تو جس طرح پہلے 4 مسلک اور مسلکوں کے نام پر دین چل گیا، کہیں یہ میرے والدین ان کے نام پر میں ادارہ چلاؤں، کل ان کے نام پر دین نہ چل جائے۔ پھر میں نے سوچا نہیں، جب میں نے دعوت دینی ہے اللہ کے قرآن کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی، اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ پھر میں نے ذہن بنایا نہیں، میں ایسا نام رکھوں قیامت تک آنے والے اس نام پر اعتراض نہ کریں، کیونکہ یہ جو نام ہے اسی پر ہماری زندگی اور موت آئے گی، تو وہ کامیابی ہوگی۔ محمد الرسول اللہ، اور مسجد جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادارہ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ محمد الرسول اللہ اس کا میں نے نام اس لیے لکھا ہے کہ اس میں جتنا نظام ہوگا جو محمد کریم نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا ہے اور جو اس کی تفسیر آپ نے اپنی زبان سے کی ہے، وہی دین ہے۔ اور انشاءاللہ اس ادارے میں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہی سنایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ اور پھر انشاءاللہ میری کوشش ہے چند ادارے میں خود بناؤں گا اور ان کی میں خود سرپرستی کروں گا۔ اس کے علاوہ پھر راولپنڈی، اسلام آباد میں ایسے خواتین و حضرات میں دعوت دوں گا انشاءاللہ کہ انشاءاللہ 100 ادارہ پھر اسلام آباد میں، 100 جو ہے راولپنڈی میں نئے تعمیر کروں گا، اور جو پرانی مساجد ہیں ان میں سے اگر ہمارے ساتھ بھائی چلنا چاہیں گے وہ ادارے ان کی ہی ملکیت ہوں گے، لیکن پھر وہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے ہم ساتھ دیں گے، ہم آپ کو نصاب دیں گے صرف اور صرف قرآن اور حدیث بس۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسے معلم، ایسی معلمات انشاءاللہ تعالیٰ تربیت یافتہ انشاءاللہ اپنے ادارے سے آپ کو دوں گا کہ جن کے سینے میں صرف قرآن اور حدیث ہوگا، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوگا ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور دنیا میں محنت کر کے اللہ سے جنت لینی ہے، نہ مال کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ جاؤ شوکت کے لیے، نہ باغوں کے لیے، نہ کوٹھوں کے لیے، نہ کاروں کے لیے محنت کرنے والے نہیں ہوں گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے میں محفوظ کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا کے مسلمان جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہم اسلام آباد میں ادارہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، پھر بے شمار آگے مساجد ہوں گی ہماری انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں ہمارا نیٹ ورک جو ہوگا وہ اس طرح سے منظم ہوگا کہ ہم بچوں سے لے کر بوڑھوں تک خواتین و حضرات کے لیے تربیت کا انتظام کر دیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ میرے ناظرین جو ہیں، اللہ ان کی ساری پریشانیاں رفع فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ انشاءاللہ طبی ادارہ اس میں ہوگا، روحانی علاج کا بھی ادارہ اس میں ہوگا، اور الحمدللہ 25 سال سے دعوت، تبلیغ اور طب نبوی اور طب اسلامی سے روحانی اور جسمانی علاج بھی الحمدللہ کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے بیمار
لا علاج اور جنات جادو کے ستائے ہوئے وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو دین مصطفیٰ کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تمام کوششوں کافیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔